کہ میں جب چکی پیستی ہوں اور گھر کے کام کاج بہت زیادہ ہوتے اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں، فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چھالے چڑھ گئے ہیں کہ گھر کے لیے، گھر کے کام کاجوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے کسی غلامہ کا یا کسی خادمہ کا انتظام کیا جائے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے یہ پیغام بھیجا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس سے بھی بہترین چیز نہ دوں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ جا کے میری بیٹی سے کہہ دے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرے، کئی غلاموں سے بہتر ہے۔ جا کر بیٹی سے کہا گیا آج میری اور آپ کی بیٹی ہوتی، میں نے اور آپ نے جیسے تربیت کی ہے وہ ایک گنا کرتی، کہتی کہ ابا جب آپ کی انتظام نہیں کر سکتے بہانے نہ بناؤ، کیونکہ ہم نے تربیت سمجھ لیا ہے کہ اس کو ایجوکیشن حاصل کرا لیں یہ تربیت ہو جائے گی، اسے اچھا کھلا لیں اچھا پہنا لیں یہ تربیت ہو جائے گی۔ نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح تربیت کی اس طرح تربیت کرے کہ جب بھی دنیا کی چیز، دنیا کی محبت دل میں آ جائے ان کا رخ آخرت کی طرف پھیرے۔ اگر شوہر تھوڑا سختی کر لی کبھی، آپ کے باپ کو اگر گلا کر دیا تو باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو اسے کہا، ماں کہتی ہے میری بیٹی کو اس کی جرت کیسے ہے، بیٹی یہیں پر نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی اپنی بیٹی کرو آخرت کی طرف لے رہے، بیٹی دے رہے، شوہر کا تو اتنا حق ہے یہ تو کچھ نہیں کیا، اور لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب شوہر تھکا ہارا، مشکلات پریشانی باہر 100 بندوں کے ساتھ گمباری کر کے گھر پہ آتا ہے، وہ بیچارہ ایک بات کر لیتا ہے یہاں سے 100 باتیں آگے سے نکلے آتی، یا تو پھر وہ باہر کے معاملات سنبھالے یا گھر کے، جیسے گھر پہ آ کے بیٹھ گیا آج آپ کی ماں نے یوں کہا، آپ کی بہن نے یوں کہا، آپ کے بھائی نے یوں کہا، آج یہ ہو گیا۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے۔ عورت کون ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن پاک نے فرمایا شوہر باہر تھکا ہارا ہوا آتا ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں کماتے ہوئے 100 چیزیں برداشت کر کے